ایک چھوٹے سے قصبے میں دن کا اختتام ہونے کو تھا۔ سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا۔ پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے اور بازار میں دکاندار اپنی دکانیں سمیٹ رہے تھے۔ ہوا میں ٹھنڈک اور مٹی کی خوشبو تھی۔ انہی گلیوں میں ایک نوجوان اسرار بن احمد رہتا تھا، جوانی کے نشے میں، خوابوں کی دنیا میں مست۔ اس کے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کا انداز ہی الگ تھا۔ وہ قہقہے لگاتا، شور کرتا اور وقت کی پرواہ کیے بغیر گلیوں میں دوڑتا رہتا۔ نماز کے اوقات اس کے کھیل کے شور میں دب جاتے۔ محلے کے بزرگ اکثر اسے دیکھ کر افسوس کرتے اور کہتے، یہ لڑکا بڑا ذہین ہے مگر وقت کی قدر نہیں کرتا، یہ اپنی زندگی ضائع کر دے گا۔ لیکن اسرار کو پرواہ نہ تھی۔ اس کے نزدیک وقت کھیل اور ہنسی میں گزرنے کے لیے تھا۔ ایک دن مغرب کی اذان ہوئی۔ مسجد کے مینار سے مٹھاس بھری آواز گونجی۔ سب دوست رک گئے اور بولے، چلو اسرار، نماز کے لیے چلتے ہیں۔ اسرار نے ہنستے ہوئے کہا، یار ابھی کھیل ختم کہاں ہوا ہے؟ اللہ کو ہماری ایک نماز سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دوست خاموش ہو گئے۔ ان میں سے دو مسجد کی طرف چل دیے، لیکن اسرار وہیں کھیلتا رہا۔ اس دن کا یہ معمول بعد میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا سوال بننے والا تھا۔ کچھ دن بعد اسرار بازار سے گزر رہا تھا۔ وہی رونق، وہی بھیڑ، مگر ایک کونے میں ہجوم نظر آیا۔ لوگ ایک سفید پوش بزرگ کے گرد بیٹھے تھے۔ یہ تھے بابا یوسف، ایک درویش جن کے چہرے پر نور، آنکھوں میں سکون اور ہونٹوں پر ذکر کا چرچا تھا۔ لوگ سوال کرتے، بابا میری روزی کم ہے، دعا کیجیے۔ بابا میرا بچہ بیمار ہے، دعا کریں۔ بابا یوسف سب کو محبت سے سنتے اور ایک ایک کو تسلی دیتے۔ اسرار کے دل میں تجسس جاگا۔ وہ قریب گیا اور ادب سے بیٹھ گیا۔ بابا یوسف نے اسرار کی طرف دیکھا اور بولے، بیٹے مجھے اپنا ایک لمحہ دو گے؟ اسرار ہنس پڑا، بابا لمحہ کیسے دیا جاتا ہے؟ وقت تو ہاتھ میں پکڑنے کی چیز نہیں۔ بابا یوسف کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ وقت ہاتھ میں پکڑنے کی چیز نہیں، یہ دل کی امانت ہے۔ جو لمحہ اللہ کے نام پر گزارا جائے وہ صدقہ ہے۔ جو لمحہ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھا جائے وہ جنت ہے، اور جو لمحہ دوسروں کی مدد میں لگے وہ اصل خزانہ ہے۔ لیکن جو لمحہ غفلت میں گزر جائے وہ ہمیشہ کے لیے کھو جاتا ہے۔ اسرار کے ہونٹوں کی ہنسی رک گئی۔ اس رات اسرار کروٹیں بدلتا رہا۔ بابا یوسف کی باتیں اس کے کانوں میں گونجتی رہیں۔ وقت دل کی امانت ہے، لمحہ ضائع کرو گے تو خزانہ ضائع ہوگا۔ وہ سوچتا، میں نے اپنی زندگی کے کتنے لمحے کھیل، ہنسی اور غفلت میں ضائع کیے۔ نمازیں چھوڑیں، والدین کی بات ٹالی، وعدے توڑے۔ کیا واقعی وقت سب سے بڑی امانت ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اگلے دن وہ دوبارہ بابا یوسف کے پاس گیا، اس بار ادب اور نرمی کے ساتھ۔ بابا اگر میں برسوں تک وقت کو ضائع کرتا رہا ہوں تو اب کیا کروں؟ کیا میرے لیے امید ہے؟ بابا یوسف نے کہا، بیٹے جب تک سانس ہے امید ہے۔ کل تیرے ہاتھ میں نہیں، کل جا چکا ہے، لیکن آج تیرے پاس ہے۔ اگر آج تم جاگ جاؤ تو تمہارا کل روشن ہو سکتا ہے۔ اسرار نے سر جھکا کر کہا، بابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب وقت ضائع نہیں کروں گا۔ فجر کی اذان ہوئی۔ اسرار نے نیند کو قربان کیا، وضو کیا اور مسجد کی طرف بھاگا۔ پہلی صف میں کھڑا ہو کر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اے اللہ، جو لمحے ضائع کیے انہیں معاف فرما، مجھے وقت کی قدر کرنے والا بندہ بنا دے۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا لمحہ تھا جس میں سکون اتر آیا۔ کچھ دن بعد وہ محلے کے ایک مزدور کو بوجھ اٹھاتے دیکھتا ہے۔ گدھا گاڑی ٹوٹ گئی تھی اور سب گزر گئے۔ اسرار دوڑ کر آگے بڑھا اور اس کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ مزدور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا تم نے میرا بوجھ اٹھایا ہے، اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرے گا۔ کچھ دن بعد محلے کے نوجوان اسرار کے پاس آئے۔ بھائی اسرار، تم کیوں وقت کی بات کرتے رہتے ہو؟ ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ اسرار نے کہا، وقت اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے۔ اگر اسے کھیل تماشے میں ضائع کرو گے تو یہ خزانہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل جائے گا، لیکن اگر اس لمحے کو نماز، نیکی اور خدمت میں لگا دو تو یہی لمحہ قیامت کے دن روشنی بن جائے گا۔ نوجوان خاموش ہو گئے۔ کچھ کے دل کانپ اٹھے۔
ایک رات اسرار تلاوت کر رہا تھا، سورہ العصر پر آیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ یا اللہ، یہ آیت تو میرے دل کے اندر لکھی جا رہی ہے، میں بھی خسارے میں تھا مگر تو نے مجھے جگا دیا۔ زندگی آسان نہ تھی۔ ایک دن دوستوں نے کہا، اسرار آؤ کھیلتے ہیں، تمہیں پرانی خوشی یاد آئے گی۔ اسرار کے دل نے کہا، کیا دوبارہ وقت برباد کروں؟ پھر وہ مسکرا کر بولا، نہیں، اب میرا کھیل وقت کی حفاظت ہے۔ سال گزرتے گئے، اسرار اب بوڑھا ہو گیا تھا، اس کا چہرہ نورانی تھا، لوگ اسے وقت کا امانت دار کہتے تھے۔ جب وہ بستر مرگ پر لیٹا تو اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹے، وقت سب سے بڑی دولت ہے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ کل فرصت ملے گی، اصل فرصت آج ہے۔ لمحہ اگر اللہ کے لیے ہے تو جنت ہے، اگر غفلت کے لیے ہے تو بربادی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھا اور مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسرار کی زندگی ایک گواہی بن گئی۔ وقت وہ امانت ہے جسے ضائع کرنے والا خالی رہتا ہے، اور جس نے سنبھال لیا وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔